السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان ہم کیسے گزاریں؟ اس ضمن میں قرآن مراد کا جو کتابچہ ہے وہ ہمارا مطالعہ اس کا جاری ہے۔ دوسرا ایشو ہے اس کا، اس میں رمضان میں روزہ اور تراویح کیوں؟ نزول قرآن کے سالگرہ کے مہینے میں ہر دن کو روزہ رکھنے اور ہر رات کو چند گھڑیاں کھڑے ہو کر قرآن سننے کے لیے کیوں مخصوص کیا گیا؟ یہ بات سمجھنا کچھ مشکل نہیں اگر آپ یہ جان لیں کہ قرآن مجید کی نعمت کی حقیقت کیا ہے، اور تھوڑا سا غور کر لیں کہ قرآن مجید کا امین و حامل ہونے کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ قرآن مجید کی عظیم امانت اور مشن۔ نعمت جتنی بیش بہا ہو، اس کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری اتنی ہی بھاری ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب اور اس کا کلام سب سے بڑی رحمت اور برکت ہے، اس لیے یہ اپنے دامن میں ذمہ داریوں کی ایک پوری دنیا رکھتی ہے۔ یہ ذمہ داریاں اس حوالے سے ہیں کہ یہ کتاب زندگی کے اصل مقصد اور زندگی کو کامیاب اور بامراد بنانے کے لیے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہ کتاب انسان کے سارے باطنی اور ظاہری اور انفرادی اور اجتماعی امراض کے لیے نسخہ شفا ہے۔ یہ کتاب اندھیروں میں بھٹکنے والوں کے لیے چراغ راہ ہے۔ دیکھیے تو ہدایت الہی کا یہ انعام دو بڑی ذمہ داریاں اپنے ساتھ لاتا ہے۔ ایک، اس کی بتائی ہوئی راہ پر خود چلنا، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرنا، اس کے نسخہ شفا کو اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرنا، اپنے دل کو، اپنی سوچ کو، فکر اور عمل کو اور سیرت اور کردار کو اس کے بتائے ہوئے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش میں لگ جانا۔ یہ پہلی جو ہے اس کی خصوصیت ہے اور ذمہ داری ہے۔ دوسرے، جو ہدایت ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، صرف اپنے نفس کے لیے نہیں۔ اس ہدایت کو الناس تک پہنچانا، ان کو اس کی راہ پر چلنے کی دعوت دینا، اندھیروں میں راستوں پر روشنی کرنا اور بیماروں تک دوا پہنچانا۔ سوچئے تو دوسری ذمہ داری پہلی ذمہ داری ہی کا لازمی تقاضا ہے اور اس کا ایک ناگزیر حصہ۔ دوسرا کام کیے بغیر پہلا کام کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف تو یہ علم اور ایمان ہونا کہ قرآن مجید ہدی للناس ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ بھٹکنے والوں کا یہ حق ہے کہ جو راستہ جانتا ہو وہ ان کو راستہ بتائے، اور یہی حق بیماروں کا ہے، جس کے پاس دوا ہو وہ ان تک دوا پہنچائے۔ دوسری طرف جب دوسروں کو قرآن کے راستے پر چلانے کے لیے کوشش اور محنت نہ ہو، خود آپ کا اپنا صحیح راہ پر، قرآن کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا بھی ناقص اور نامکمل رہے گا، اس طرح خود اپنی منزل بھی کھوٹی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ دعوت اور جہاد تو قرآن پر عمل کرنے اور سلوک قرآنی کا ایک لازمی حصہ ہے، بلکہ چوٹی کا عمل ہے۔ اس لیے کہ آپ کی زندگی دوسرے انسانوں کی زندگیوں سے تعلقات و روابط میں اس طرح گتھی ہوئی ہے کہ جب تک وہ بھی اس راستے پر نہ چلیں، آپ کا تنہا چلنا مشکل ہے اور پوری طرح چلنا اور زیادہ مشکل ہے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ اقرا کی ہدایت لائی، پڑھنے میں سنانے کا کام شامل ہے۔ دوسری وحی نے یہ بات بالکل کھول دی۔ ایک مختصر وقفے کے بعد فرمایا گیا، قم فانذر، یعنی کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کر دو، اور ربک فکبر، یعنی سارے انسانوں کے سامنے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اور ان کے اوپر اس کی کبریائی قائم کر دو، وہی بڑا ہو اور باقی سب بڑائیاں اس کے آگے سرنگوں ہو جائیں، یہاں تک کہ زمین پر کوئی خدا بن کر راج نہ کرے، کوئی خود کو اور اپنی مرضی کو اپنے جیسے انسانوں پر مسلط نہ کرے،
اور انسان کی گردن صرف اپنے خالق اور مالک کے آگے جھکے۔ غور کیجیے تو امت مسلمہ کی تشکیل صرف اسی غرض کے لیے ہوئی ہے، ورنہ یہ سب جانتے ہیں کہ جس وقت قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اس وقت اللہ کے ایسے بندے موجود تھے جو توحید کے قائل تھے، رسالت اور کتاب پر ایمان رکھتے تھے، جو عبادت گاہوں میں رات رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی موجود تھے جو روزے رکھا کرتے تھے۔ ان کے خدا سے تعلق اور اخلاق حسنہ کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے۔ پھر ایک نئی رسالت، ایک نئی دعوت اور ایک نئی امت کیوں ضروری ہوئی؟ ایک طرف تو اس لیے کہ ایمان اور عمل کی راہیں انسانوں کی ساری گمراہیوں سے پاک ہو کر روشن ہو جائے، لیکن دوسری طرف اس لیے کہ ایک ایسی امت وجود میں آ جائے جو انسانوں کے سامنے اپنے رب اور اس کے دین کی گواہ بن کر کھڑی ہو، تاکہ انسان انصاف پر قائم ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو۔ یہ قرآن کا مشن ہے، یہی وہ مشن ہے جو قرآن کو پانے اور قرآن کی امانت کا حامل بننے کے نتیجے میں میرا، آپ کا اور قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرنے والی اس ساری امت کا مشن قرار پاتا ہے۔ یہ ذمہ داری کتنی بھاری اور بڑی ذمہ داری ہے، اس کا تصور بھی مشکل ہے۔ ساری انسانیت کو صحیح راستے پر ڈالا جائے، یہ ایک انتہائی عظیم الشان کام ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلا پیغام لے کر غار حرا سے گھر آئے تو کانپتے اور لرزتے ہوئے آئے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی امانت کو ایک بھاری بات، قول ثقیل کہا اور کمر توڑ بوجھ قرار دیا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، لیکن ایسا مشکل بھی نہیں کہ اس کا اٹھانا انسان کے بس سے باہر ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ جو رحمان اور رحیم اور عادل اور حکیم ہے ایسا بوجھ کیوں ڈالتا؟ بس اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اپنے اندر ایک ایسا انسان بنانے کی ضرورت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو اور اپنی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ نیا انسان بننے کے لیے اور ایسی دنیا بنانے کے لیے جہاں حکم صرف اللہ کا چلے گا اور گردنیں صرف اس کے آگے جھکیں گی، تو قرآن پر ایمان بھی ضروری ہے، قرآن کا علم بھی ضروری ہے، قرآن کو جاننا بھی ضروری ہے، قرآن مجید سے مسلسل گہرا ربط بھی ضروری ہے، صبر اور استقامت بھی درکار ہے، اور مسلسل جد و جہد اور قربانی بھی ناگزیر ہے۔ قرآن مجید کا مشن بڑی اعلیٰ صفات کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ انسان قرآن کا پرچم اٹھائے تو فکر اور کردار کو بھی بلندیوں کی طرف اٹھائے۔ اس کے لیے خصوصی قوت اور استعداد کی ضرورت ہے۔ اگلا ٹاپک، قرآن مجید، تقویٰ اور روزے کا تعلق۔ اس قوت و استعداد کا اور ان اعلیٰ صلاحیتوں کا سرچشمہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے شروع ہی میں یہ واضح کر دیا کہ اس کتاب سے وہی صحیح راستہ دیکھ سکتے ہیں، صحیح راستے پر لگ سکتے ہیں اور صحیح راستے پر چل سکتے ہیں جو تقویٰ رکھتے ہوں۔ ھدی للمتقین۔ دوسری طرف روزے رکھنے کا مقصد یوں کہیے کہ روزوں کا حاصل یوں بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھیے، آپ فوراً اس راز کو پا لیں گے کہ روزے سے قرآن مجید کو اتنا گہرا تعلق کیوں ہے، اور نزول قرآن کی سالگرہ کے مہینے کو روزوں کے لیے کیوں مخصوص فرمایا گیا۔ اس ماہ کی بابرکت گھڑیوں سے زیادہ موزوں وقت اس بات کے لیے اور کون سا ہو سکتا تھا کہ روزے کے ذریعے تقویٰ کی وہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے جس سے قرآن مجید کی راہ آسان ہو اور قرآن کی امانت کا بوجھ اٹھانا ممکن ہو۔ نیکسٹ ٹاپک، تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ بڑی اونچی اور بیش بہا صفت
ہے اور ساری مطلوبہ صفات کی جامع بھی۔ جو تقوی کی صفت رکھتے ہوں ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کی ضمانت دی ہے۔ تقوی وہ چیز ہے جس سے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے۔ تقوی وہ ہے جس سے رزق کے دروازے اس طرح کھلتے ہیں کہ احسان و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تقوی کی وجہ سے دین اور دنیا کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برائیاں جھاڑ دیتا ہے اور اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ متقین بھی وہ ہیں جن کو اس جنت کی بشارت دی گئی ہے جس کی وسعت میں زمین اور آسمان سما جائے۔ انہیں سے اس مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے جو اس جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ جنت تو ان کی وراثت ہے ہی، دنیا میں بھی آسمان اور زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دینے کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے جو ایمان اور تقوی کی صفت سے آراستہ ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96۔ آگے تقوی کیا ہے؟ بات سمیٹ کر کہی جائے تو کہنا چاہیے کہ تقوی قلب اور روح، شعور و آگہی، عزم و ارادہ، ضبط و نظم اور عمل و کردار کی اس قوت اور استعداد کا نام ہے کہ جس کے بل پر ہم اس چیز سے رک جائیں جس کو ہم غلط جانتے اور مانتے ہوں اور اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہوں، اور اس چیز پر جم جائیں جس کو صحیح جانتے اور مانتے ہوں۔ تقوی کے لغوی معنی بچنے کے ہیں۔ ان معنوں میں یہ تقوی کا بالکل بنیادی اور ابتدائی مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ قوت ہماری فطرت میں ودیت ہے کہ ہم نقصان اور تکلیف سے بچیں، نفع کا لالچ کریں اور اس کے حصول کی کوشش کریں۔ ہمارے اندر اس کی طلب اور قوت نہ ہو تو انسان کی زندگی کی بقا بالکل ناممکن ہے، نہ وہ ترقی کر سکتا ہے۔ ہم جلتی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے بلکہ ہمارا ہاتھ خود بخود آگ کے پاس سے کھینچ کر واپس لوٹ آتا ہے۔ ہمارا بچہ غلطی سے آگ کے قریب بھی چلا جائے تو ہم بے چین ہو کر لپکتے ہیں کہ کسی طرح اس کو بچا لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ آگ میں ہمارا ہاتھ جل جائے گا، آگ بچے کو جلا دے گی اور وہ مر سکتا ہے۔ یہ دنیا کی آگ کا تقوی ہے۔ اس آگ کا نقصان ہمارے تجربے میں ہے، یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس لیے اس سے بچنے کی استعداد اتنی طاقتور ہے۔ ایک آگ اور ہے، یہ آگ ایمان اور عمل اور فکر و اخلاق کی خرابیوں سے بھڑکتی ہے۔ کن راہوں پر چلنے سے اس دنیا اور آنے والی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اس آگ میں گرنا اور جلنا ممکن ہے، یہی بات قرآن مجید بتاتا ہے۔ وہ خبردار کرتا ہے کہ ان راستوں کے قریب نہ جاؤ، اس آگ سے بچو۔ حق کا انکار، نافرمانی، ظلم، جھوٹ، حرام مال، دوسروں کا حق مارنا اور ان کو ایذا پہنچانا، یہ سب آگ ہیں، فیر ہیں۔ یہ آگ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ان کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں۔ اس آگ میں ہاتھ ڈال کر ہم جلنے کا مزہ فوراً اور ابھی نہیں چکھتے۔ دنیا کی آگ سے ہم اس لیے لازماً بچتے ہیں کہ اسے ہم دیکھتے ہیں، اس میں جلنے کا مزہ ہم فوراً اور ابھی چکھتے ہیں، اس کے نقصان پر ہمیں پورا یقین ہے۔ اگر ایسا ہی یقین ہمیں اس بات پر ہو جائے کہ جھوٹ بولنے سے زبان آگ میں جل رہی ہے، حرام کھانے سے پیٹ آگ کے انگاروں سے بھر رہا ہے، یا حرام پر چلنے سے آگ اوڑھنا بچھونا اور کھانا پینا بن رہی ہے، تو پھر یقیناً ہمارے دلوں اور جسم اور جان میں وہ قوت اور استعداد پیدا ہوگی جو ہمیں ان کاموں سے روکنے میں کامیاب ہو۔ یہ اللہ کا اور اس کی آگ کا تقوی ہے۔ اس تقوی کا پہلا سرچشمہ ایمان بالغیب ہے۔ متقین جو قرآن سے ہدایت پاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج کی ایمان کی خرابی اور بدعملی ہی کل کی آگ ہے، اگرچہ اسے ہم آج دیکھ نہیں سکتے۔ اس بات پر یقین ہی سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اسی یقین سے وہ قوت پیدا ہوتی ہے
جو راہ قرآن پر چلنے کے لیے سب سے بڑھ کر درکار ہے، وہ وہ ز- وہ وہ زادرہ حاصل ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تقویٰ کی یہ حقیقت سامنے رکھ کر غور کیجیے، آپ فوراً یہ سمجھ لیں گے کہ تقویٰ کے لیے سب سے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ ہم اقدار اور اخلاق اور اعمال میں صحیح اور غلط، حق اور باطل کا ایک مستقل ضابطہ، ڈسپلن اور معیار تسلیم کریں اور اس کی پابندی کریں۔ جو لوگ کہیں کہ عقائد اور اخلاق میں صحیح اور غلط کا کوئی مستقل وجود اور ضابطہ اور معیار نہیں، یہ اضافی چیزیں ہیں جو زمانے اور حالات کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہیں۔ جو کل صحیح تھا آج غلط ہو سکتا ہے، اور جو آج غلط ہے وہ کل صحیح ہو سکتا ہے۔ یا آدمی ایماندار ہو یا بے ایمان، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے لیے تقویٰ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا ہے، اس کے معنی ہی یہ ہیں کہ حق اور صحیح صرف وہ ہے جو اس کا حکم ہو، جس سے اس کی رضا حاصل ہوتی ہے، جس کا علم اس نے دیا ہو۔ ہر وہ چیز جو اس کو ناراض کرنے والی ہو، جس سے اس کا غضب بھڑکتا ہو، جس سے اس کی نافرمانی ہوتی ہو، وہ غلط اور باطل ہے، وہ ضر رساں اور نقصان دہ ہے، اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے معنی یہ بھی ہے کہ کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، جو ہمارے حواس کی گرفت سے باہر ہیں، جو جسم اور جان سے ماورا ہیں، جو بھوک پیاس سے بالاتر ہیں، جو خواہشات کی فوری تکمیل سے زیادہ مزیدار اور قیمتی ہیں۔ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ صحیح اور غلط کا علم صرف وہی دے سکتا ہے، اور ان حقیقتوں کا علم بھی صرف اسی سے حاصل ہو سکتا ہے جس کے پاس غیب اور شہادت دونوں کا علم ہے، اور جس کی مرضی ہی صحیح اور غلط کی کسوٹی ہے۔ متقی وہ بن سکتے ہیں جو ان غیبی امور پر ایمان لائیں۔ جو ان باتوں کو مان لے اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے تن، من، دھن سب کو پورا کا پورا اپنے رب کے حوالے کر دے۔ اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سوچنا، بولنا سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، اس کی بندگی کے لیے وقف ہو جائے۔ جو کچھ اس نے دیا ہے، خواہ مال ہو یا وقت، مادی نعمت ہو یا معنوی، اس کے راستے میں لگا دے اور اسی کے لیے خرچ کرے۔ پوری زندگی اس فکر میں گزارے کہ کل اس سے ملاقات کرنا ہے، اور اس وقت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ یہی وہ تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آغاز ہی میں بیان فرما دی ہے۔ غیب پر ایمان، جسم جان سے بندگی، نماز کی شکل میں اس کا دیا ہوا اسی کے راستے میں خرچ کرنا، حق اور باطل کی کسوٹی کے لیے وہی پر ایمان اور آخرت پر یقین۔ جو اللہ کو اپنا رب کہے اور اس کے بعد بھی اپنے جسم اور جان کی قوتوں کو، اپنے وقت اور مال کو ان راہوں میں لگائے جو اس کو ناپسند ہے، اور ان چیزوں سے نہ بچے جو اس کے غضب کی آگ بھڑکانے والی ہیں، وہ تقویٰ سے محروم ہے۔ تقویٰ صرف ظاہری رسوم کی پابندی کا نام نہیں، یہ اپنے اندر کی قوت اور یقین کا نام ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ ہاں ہونا۔ تقویٰ تو یہاں دل میں ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ۔ تو بقائے انشاءاللہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور رمضان جس مقصد کے لیے ہمیں آنے والا ہے، وہ مقصد اللہ تعالی ہم کو پورا کرائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔